إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ واللہ رؤوف بالعباد۔ حضرات محترم، مناسک حج کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت معاشرے کے اندر رہنے والے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ایک وہ جو انتہائی بد نصیب اور بدبخت ہیں، اور دوسرے وہ جو انتہائی خوش نصیب اور خوش بخت ہیں۔ پہلے جن لوگوں کا تذکرہ کیا وہ بدبخت لوگوں کا، ان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں یا دنیا کے معاملات میں ان کی باتیں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں، اور اگر آخرت کا معاملہ ہو تو صرف صفر بھی پتہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ ہر معاملے میں اگر ان کی تقاریر سنی جائے، اگر ان کی بات سنی جائے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایسا صاحب کردار ہے ہی کوئی نہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، لیکن جب من کے اندر کھوٹ ہوتی ہے نا، پھر انسان قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنی بات کا یقین دلاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، جو بندہ زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے اس پہ یقین نہ کرو۔ ایک شخص کو کہا ہی نہیں گیا کہ تم قسم اٹھاؤ اس بات میں، وہ بار بار اپنی بات پہ قسمیں اٹھاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے من کے اندر کوئی بات ہے، صرف وہ یقین دلانے کے لیے لوگوں کو قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بندوں جن کے متعلق فرمایا نہ اللہ انہیں نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا، ان میں ایک وہ ہے جو اپنا سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے۔ تو یہ شخص معاشرے میں اپنے کردار کو قائم رکھنے کے لیے قسمیں اٹھا اٹھا کے لوگوں کو کہتا ہے کہ میں بڑا تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بندے اللہ کو سخت ناپسند ہے، نفرت کرتا ہے اللہ۔ پہلا وہ شخص جو متکبر ہے، دوسرا وہ شخص جو جھگڑالو ہے، الد الخصام، سخت جھگڑالو، ہر بات پہ الجھنا، اور آج ہم اپنا بڑا سمجھتے ہی اسے ہیں، لیڈر ہی اسے تصور کرتے ہیں جو جھگڑتا رہے، اور وہ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دوسروں کے ساتھ جھگڑیں گے تو تب ہمارا کام چلے گا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الد الخصام، اللہ انہیں قطعاً پسند نہیں کرتا ہے، نہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو گالیاں نکالتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، ہر وقت یہی معاملہ ہے، اس کی زندگی اسی طرح گزرتی ہے کہ اپنے کردار کے متعلق کوئی سوچ نہیں، بس لوگوں پہ الزام تراشی ہر وقت۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اپنے آپ کو بڑا نیک پاک بنا کے ظاہر کرنا، حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی زیادہ پاکیزگیاں بیان نہ کیا کرو، وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے کہ کون تقوی والا ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ایک شخص کہتا ہے میں عالم ہوں، بڑا عالم ہوں، تو سمجھ لو جاہل ہے، بے وقوف ہے۔ ایک شخص بڑا اپنے تقوی کا اظہار کرتا ہے، جی میں بڑا نیک ہوں، کہا وہ نیک نہیں ہے۔ تو اس لیے جو اچھا ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، وہ کبھی لوگوں کے سامنے اپنے تقوی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ عاجزی کرتا ہے، جی میں تو ایک گناہ گار آدمی ہوں، میں تو ایک عام سا انسان ہوں۔ وہ کبھی بھی بڑا بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آج ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ معاشرے کے اندر میں اونچا بڑا بن جاؤں، چاہے جھوٹ کی بنیاد پہ کیوں نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، آخرت کا گھر ان کو ملے گا، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین، جو شخص ایسا بنے گا لا یریدون علوا، جو دنیا میں بڑا بننے کی کوشش نہیں کرتا، ولا فسادا، اور نہ فسادی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى، اپنا کردار اپنا بڑا اچھا لوگوں کے سامنے پیش کرنا، بڑی خوبصورت باتیں کرنا، لیکن وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، جب وہ لوٹتا ہے اپنوں کی طرف، لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُحْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ کھیتیاں برباد ہو جائیں، ملک کا کچھ نہ رہے، بس میرا ہونا چاہیے۔ اور آج آپ دیکھ لیں ہماری سیاسی پارٹیوں کا کردار کیا ہے، اگر کسی کو اقتدار مل گیا تو فبیہا، اگر نہیں ملا تو ملک کو ڈبونے پہ یہ تیار ہو جاتے ہیں، ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیں اگر ان کو کچھ نہ ملے حصہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم ان کا الاکار بنے ہوئے ہیں کہ جو غلط کرے یا ٹھیک، بس جس کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں بس وہی ٹھیک ہے ہمارے لیے۔ حالانکہ انسان اپنے معاشرے کو درست رکھنا چاہتا ہے تو چاہے دشمن کیوں نہیں، جو اچھی بات کرتا ہے اس کی اچھی بات کو تسلیم کیا جائے۔ اپنا بھی اگر غلط بات کرتا ہے تو انسان کہے کہ یہ غلط ہے، پھر ہی معاشرے کے اندر فساد نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کا کردار کیا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُحْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، یہ نسلوں کو برباد کرتے ہیں، کھیتیوں کو برباد کرتے ہیں، ملکوں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، جبکہ ان کو سمجھنا چاہیے اللہ فسادیوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اگر کوئی اللہ کا بندہ انہیں کہہ ہی دے کہ وہ اللہ سے ڈر جا، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، انہیں فوراً عزت پکڑ لیتی ہے، لے میں اللہ سے ڈروں، مجھے کہتی ہوں، مجھ سے زیادہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، ایسا کردار کا حامل انسان کوئی بھی ہے، وہ صاحب اقتدار ہے یا دنیا میں ہے، وہ عالم دین ہے یا عام انسان ہے، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِحَادُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔
اور دوسرا کردار یہ بہت خوبصورت کردار ہے، اللہ کو یہ محبوب ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان تک کو بیچ دیا، نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ عزت و شرف کی پرواہ کی، بلکہ اللہ نے جو کہا بس جی بس ہے۔ بعض صحابہ کے صہیب رومی مکے کے اندر اللہ نے انہیں بڑی برکت دی ہوئی تھی، لیکن جب ہجرت کرنے لگے تو سب کچھ چھین لیا، تو کہا کوئی بات نہیں، میرا رب راضی ہو جائے۔ اور ایسے بہت سے معاشرے کے اندر ایسے کردار ہی ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو جس طرح بیچ دیتا ہے نا بندہ، آپ کسی کو چیز بیچتے ہیں تو اب اس کی مرضی ہے وہ اس کا کیا کرتا ہے، اس طرح وہ انسان اپنی جان کو بیچتے تھے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کچھ لوگوں نے اپنے مال اور اپنی جان کو اللہ کے پاس بیچ دیا ہے کہ میرا مالک جیسے چاہے گا ویسے مال خرچ ہوگا، میرا مالک جیسے چاہے گا میری جان خرچ ہوگی، میرا کردار وہی ہوگا جیسے میرا مالک چاہے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں، سب برے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں۔ جب تک اچھے لوگ ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جب یہ اچھائی بالکل ختم ہو جائے گی اللہ ایسے بدترین لوگوں پہ قیامت کو قائم کرے گا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، بروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اچھے بھی معاشرے میں ہیں، وہ حکومتوں میں ہو، وہ بیوروکریسی میں ہو، انسان عام انسانوں میں ہو، سب کے اندر سب برے نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان اچھوں میں شامل کر لے۔ اور وہ کیسے ہوں گے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بڑا ہی مہربان ہے ایسے بندوں پر۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا مالک و خالق ہم پہ مہربان ہو تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی رضامندی کے لیے بیچ دینا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت اس گندے کردار سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں معاشروں کے اندر دنیا اور آخرت کے اندر اچھا کردار ادا کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔